کئی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، کئی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، اور پھر شان ظاہری ہی تک ٹھہر جاؤ گے، شان باطینی کو نہیں سمجھو گے، مانو گے نہیں، محروم ہو جاؤ گے۔ اور پھر اولیاء اللہ کی دو شانیں، ایک شان محبی اور ایک شان محبوبی، اور شان محبی ہی کو سمجھو گے تو کہو گے وہ ہم جیسے ہیں، ان سے فیض حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم سے اعلیٰ سمجھے تو نہ وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ ہم جیسے ہیں تو جانے کی کیا ضرورت۔ شیطان محروم کرنے کے لیے یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ ہم جیسے، ہم جیسے کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب تک اولیاء کی دو شانوں کو نہیں سمجھو گے، دو شانوں کو نہیں مانو گے، فیضان سے محروم رہو گے۔ تو شان محبی میں اولیاء کی ایک الگ شان ہوتی ہے، وہ ہم جیسے نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اور شان محبوبی میں الگ ہی عالم ہوتا ہے ان کا۔ شان محبی میں بولوں پسند نہ آتی ہے بات؟ نہیں نا، مجمع عجیب انداز کا ہے۔ شان محبی میں ولی خود سے سنتا نہیں، خود سے دیکھتا نہیں، عجز کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں میت میں جاہل، میں مضطر میں عاجز، میں میت میں جاہل۔ اولیاء کا نعرہ ہے یہ، میں میت میں جاہل، میں مضطر میں عاجز، میں اندھی میں بہری، میں گونگی ازل سے میں اندھی۔ یہ کیا ہے؟ شان محبی ہے۔ اور شان محبوبی میں بصارت کا یہ عالم ہو جاتا ہے اولیاء کا۔ میرے غوث فرماتے ہیں، غوث اعظم سید الاولیاء، یہ اقوال سید الاولیاء کے ہیں، کسی اور ولی کے نہیں۔ ولایت جس کے گھر سے بٹتی ہے اس کے اقوال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شان محبوبی میں ولی کی بصارت کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں ان السعداء والاشقیاء لیوردون علی وعینی فی اللوح المحفوظ۔ شان محبی میں غوث اندھے ہیں، اور شان محبوبی میں یہ عالم ہے، غوث اعلان کرتے ہیں کہ بدبخت برے بھلے سب میری نظروں کے سامنے ہیں، اور میری آنکھیں لوح محفوظ کو پڑھتی ہیں۔ بصارت کا یہ عالم ہو جاتا ہے شان محبوبی میں۔ اور محبی میں غوث کہتے ہیں کہ میں میت میں جاہل، میں مضطر میں عاجز۔ اور شان محبی میں اولیاء مر گئے، بے شک مر گئے، مگر شان محبوبی میں اولیاء مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ارے مرنے کو بھی مان مردود، اور جلانے کو بھی مان۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ولی زندہ ہیں، نہیں بابا، ولی مر بھی گئے، مرتے بھی ہیں، اور ایسے مرتے ہیں کہ دوسروں کو زندگیاں دیتے ہیں۔ نبی کی بھی یہی شان ہے، انک میت وانہم میتون۔ اس میں کیا ہے؟ نبی کی موت ثابت۔ پھر وہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، انک میت، میں نے ہی کہا نا، جب یہ بات مانتے ہو تو یہ بھی مانو، نبی جب بلایا تو دوڑ چلو، دوڑ کے چلو، وہ تمہیں حیات بانٹنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو نبی مردہ بھی ہے، اور نبی زندگی کی بھیک بھی بانٹتا ہے۔ انک میت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، انکا میتن بھی بے شک، انکا حیٌ بھی بے شک، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ انکا میتن بے شک، ارے حیٌ ہی نہیں، محیی ہے میرے نبی۔ حی کہتے زندہ کو، محیی کہتے زندگی کی بھیک صدقہ دینے والے کو۔ میرا نبی محیی، میرا خدا محیی۔ ایک ایسے خدا بھی محیی، نبی بھی محیی، خدا بھی زندگی دینے والا، نبی بھی زندگی دینے والے۔ ارے دیوانے کے بچے، خدا خود سے زندگی دیتا، نبی خدا سے لے کے دیتا۔ اب کیا رہے ہوتا شرک؟ ڈرائی پیٹ کی زبان میں بات کرتا ہوں، کیا ہوتا شرک؟ نبی کو محیی ماننے میں اگر شرک ہوتا ہے تو وہ شرک میں تحفہ دے کے لیتا ہوں۔ نبی کو زندہ بولنا اگر شرک ہے تو وہ شرک پر میری توحید قربان، تیری توحید قربان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک
ذرا گاڑی ہو گئی نہیں باتیں. آ جاتا ہوں اب، پھر آتا ہوں تمہارے پاس. شان ظاہری یہ کیا ہے؟ شان ظاہری میں انک میتن، انک میتن، یہ میت کو یہ ایک آیت ہی ملتی، یہ مردار کے بچے کو ایک ہی آیت ملتی ہے. قرآن میں ہے نا بھائی انک میتن، ارے قرآن میں ہے نا رے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ہے نا رے، یہ آیت دکھتی نہیں تجھے؟ شان محبی. پھر سنو نبی کی شان ظاہری، مولا فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ آیت وہابیوں کو یاد، ان آیتوں کے حافظ ہو. انما انا بشر مثلکم یاد، انک لا تہدی من احببت یاد، انک میت انہم میتون، یہ 3 آیات یاد ان کو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ ان کے قرآن میں نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ قرآن میں نہیں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ قرآن میں ہے کہ بھائی جن آیتوں میں رسول کی شان ظاہری دکھتی وہ وہابی کے بچے بچے کو یاد. ہم کو دونوں آیتیں یاد. ہائے ہائے، قرآن کے ظاہر بھی، قرآن کے ظاہر پہ بھی ہم قربان، قرآن کے باطن پہ بھی ہم قربان، نبی کی ظاہری شان پہ بھی قربان، نبی کی باطنی شان پہ بھی قربان، ولی کی ظاہری شان پہ بھی قربان، ولی کی باطنی شان پہ بھی قربان. تو شان ظاہری میں نبی سے مولا کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت. پھر آگے بڑھو، قرآن سے پوچھو کیا میرے نبی کو ایک ہی شان ملی تھی؟ پھر مولا کہتے ہیں نہیں رے دیوانے، ان کے لیے یہ آیت، وہابیوں کے لیے یہ، تمہارے لیے ایک دوسری آیت ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. البتہ تحقیق مصطفیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں.